تو سیرت کی اکثر کتابوں میں یہی مقام لکھا ہوا ہے بحیرہ راہب سے ملاقات کا کہ شام کے جنوب میں بصرہ نامی علاقے میں ملاقات ہوئی۔ ایک اور تحقیق ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سفر در سفر میں لکھا، اور وہ جو دوسری جگہ ہے وہ جارڈن اردن کے اندر ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، لیکن جو عرب کے اکثر سیرت نگار ہیں انہوں نے اسی دوسرے مقام کو ترجیح دی ہے، اور خلافت عثمانیہ کے نوٹس کی تحقیق کے روشنی میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ غالب گمان یہ ہے، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، غالب گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی ہے اس کا جو آج کل جو موجودہ مقام ہے وہ اردن میں صحرائے صفاوی کے اندر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت کے اس سے پہلے درس میں یہ واقعہ آپ حضرات نے پڑھا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی۔ اب کس جگہ پر یہ ملاقات ہوئی، اس کی لوکیشن کیا ہے، تو اس کا سمجھنا بھی کیونکہ سیرت کے سمجھنے پر موقوف ہے، اس لیے اس کے بارے میں کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں، سیرت کی اکثر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے جس جگہ ملاقات ہوئی وہ شام کے جنوب میں ایک مقام ہے جس کو بصرہ کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو عراق کا شہر ہے جس کو بصرہ کہتے ہیں، یہ شام کے جنوب میں ایک علاقہ ہے جس کو بصرہ کہا جاتا ہے، اور اس کے قریب میں گرجا کنیسہ گھر کے کھنڈرات موجود ہیں، اور حالیہ دنوں میں جب شام پر بمباری کی گئی تھی تو اس کنیسے کو، گرجا گھر کو کچھ نقصان بھی پہنچا تھا۔ وہاں بحیرہ راہب عبادت کیا کرتا تھا، اس کے قریب ایک درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ اس زمانے میں جو شام ہے، اردن ہے، فلسطین ہے، لبنان ہے، یہ تمام ممالک اس وقت کے محل وقوع کے اعتبار سے، جغرافیائی لوکیشن کے اعتبار سے شام کے اندر آتے تھے۔ ان تمام ممالک کو بلاد شام کہا جاتا تھا۔ تو سیرت کی اکثر کتابوں میں یہی مقام لکھا ہوا ہے بحیرہ راہب سے ملاقات کا کہ شام کے جنوب میں بصرہ نامی علاقے میں ملاقات ہوئی۔ ایک اور تحقیق ہے جس کو شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے اپنی کتاب سفر در سفر میں لکھا، اور وہ جو دوسری جگہ ہے وہ جارڈن اردن کے اندر ہے، اور اردن کا جو کیپٹل ہے جس کو عمان کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک تو ملک ہے، کنٹری، جس کو عمان کہتے ہیں، ایک اردن کا کیپٹل دارالحکومت ہے جس کو عمان کہا جاتا ہے۔ اس عمان کے صحرائی علاقوں میں ایک صحرا ہے جس کو صحرائے صفاوی کہا جاتا ہے، اور اس صحرائے صفاوی سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پر ازرق نامی ایک بستی ہے یا شہر ہے، ایک مقام ہے۔ اس بستی کے قریب یہ صحرائے صفاوی ہے، اس میں ایک درخت ہے جس کا نام شجرۃ البقیعاویہ ہے۔ تو اس کے بارے میں بھی یہ مشہور ہے کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی، اور اس کی وجہ شیخ الاسلام صاحب حفظہ اللہ نے یہ لکھی کہ جس وقت وہ اردن گئے تو وہاں کے جو شہزادے تھے انہوں نے یہ بات بتائی کہ اردن حکومت کی طرف سے یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ اس اردن ملک میں جتنے ایسے مقام ہیں جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، یا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کسی کا گزر ہوا، تو ان تمام مقامات کو محفوظ کر لیا جائے، کیونکہ یہ بابرکت اور مقدس مقامات ہیں۔ تو جب انہوں نے
تحقیق شروع کی، ریسرچ شروع کی تو خلافت عثمانیہ کے کچھ نوٹس ایسے ملے جس میں اس صحرائے صفاوی میں موجود جو درخت ہے شجرۃ البقیعاویہ کے نام سے، اس کے بارے میں یہ تحقیق ملی کہ یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ اور دوسری سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ درخت ایک صحرا کے اندر واقع ہے، اور صحرا میں آپ جانتے ہیں پانی کا نام و نشان تو ہوتا نہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ایک کرامات اور معجزہ ہے کہ صحرا کے بیچوں بیچ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں ہے وہاں پر یہ ہرا بھرا درخت جو ہے وہ موجود ہے۔ اور شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ بات لکھی کہ غالب گمان یہ ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں بحیرہ راہب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی، اور جو آپ کے ساتھ جو دیگر ساتھی اور رفقات ہیں انہوں نے اس درخت کے نیچے نماز ادا کی۔ اور ان دونوں مقام میں کون سا مقام صحیح ہے، اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ دونوں مقام صحیح ہو سکتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ جو اردن، لبنان، فلسطین، شام، یہ تمام کے تمام ممالک اس وقت کے محل وقوع جغرافیائی لوکیشن کے اعتبار سے بلاد شام کہلاتے تھے، اور یہ جو صحرائے صفاوی میں شجرۃ البقیعہ ہے اس کا راستہ شام میں جا کر ملتا ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جہاں سے عرب کے تجارتی قافلے جو ہے وہ گزرا کرتے تھے۔ تو ممکن ہے شام کے جنوب میں جو بصرہ نامی علاقہ ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کسی اور راہب سے ہوئی ہو، کیونکہ وقتاً فوقتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عیسائی راہبوں سے ملاقات ثابت ہے، اور بحیرہ راہب سے آپ کی ملاقات جو ہے وہ اردن میں جو صحرائے صفاوی ہے اس میں جو شجرۃ البقیعاویہ ہے وہاں آپ کی ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی ہو۔ اس لیے ان دونوں مقام کے اندر کوئی تعارض نہیں، لیکن جو عرب کے اکثر سیرت نگار ہیں انہوں نے اسی دوسرے مقام کو ترجیح دی ہے، اور خلافت عثمانیہ کے نوٹس کی تحقیق کے روشنی میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ غالب گمان یہ ہے، یقین سے تو نہیں کہا جا سکتا، غالب گمان یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات بحیرہ راہب سے ہوئی ہے اس کا جو آج کل جو موجودہ مقام ہے وہ اردن میں صحرائے صفاوی کے اندر ہے۔ تو چونکہ اس جغرافیائی لوکیشن اور محل وقوع کا سمجھنا بھی سیرت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے، اس لیے مناسب یہ سمجھا کہ آپ کے سامنے اس کو ذکر کر دیا جائے کہ وہ کون سا مقام ہے آج کل کے اعتبار سے، اس کی جغرافیائی لوکیشن کیا بنتی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بحیرہ راہب سے ملاقات ہوئی۔ تو یہ اس کے بارے میں مختصر تفصیل تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔